جی عالمگیر بھائی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی؟ آپ سب دنیا کے سامنے ہے، آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کے پی کے میں بیٹھ کے؟ راشد، آپ کے کوشچن کے اس سے پہلے جو سوال تھا اس میں نے تو بتا دیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کے لیے وہ بالجان بن گئی ہے، اور یہ سب اب ہم صرف اپوزیشن والے نہیں بلکہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اپنے ایم این ایز کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ عوامی قہر سے نہیں بچ سکتے۔ یہ پاکستانی تاریخ کی سب سے غیر مقبول حکومت ہے، جو جنرل یحییٰ خان اس وقت اس سے پہلے جو ہے سب سے غیر مقبول تھے، جس میں ہم نے بنگلہ دیش کھویا تھا۔ اس حکومت میں ہم نے کشمیر کو دیا ہے، اس حکومت میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو دی ہے، اس حکومت میں ہم نے عوام کا سکون، عوام کا روزگار کو دیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس حکومت میں پاکستان نے پایا کیا ہے؟ اور یہ سارا ڈرامہ شروع ہوا ہے 28 جولائی 2017 کے بعد۔ آپ 28 جولائی 2017 سے لے کر پاکستان دیکھ لیں اور 28 جولائی 2017 کے بعد کا پاکستان دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ پاناما سازش نے پاکستان پہ کون سی کالی ضرب لگا دی ہوئی ہے۔ جناب والا، یہ اس پاناما سازش کا نتیجہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ایٹمی طاقت، وہ اس نیچ پہ پہنچ چکا ہے کہ دنیا میں باتیں شروع ہو جائیں گی کہ پاکستان ایٹمی قوت رکھنے کے قابل ملک نہیں ہے۔ وہ پاکستان جو میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، اس کو ہم افغانستان سے بھی نیچے لے کے گئے ہیں۔ ہماری جی ڈی پی پہلی دفعہ وہ مائنس میں چلی گئی ہے، 5.8 کی جی ڈی پی سردار صاحب چھوڑ کے گئے تھے، اب یہ مائنس میں چلی گئی ہے۔ اور دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتے رہیں گے اور پھر میاں نواز شریف آ کے پاکستان کو سنوارتے رہیں گے، تو کیا ہم پاکستان ان لوگوں کے لیے سنوارتے رہیں گے کہ یہ لوگ آ کر پھر کوئی کھلواڑ کھیل سکے؟ میاں نواز شریف صاحب پہلی جب حکومت میں آئے تو جی ڈی پی 7 تک پہنچا گئے، دوسری میں آئے تو تقریباً 6.25 اور 6.5 تک پہنچا، جی ڈی پی پہنچا۔ تیسری حکومت میں ایک ناکارہ معیشت کو اٹھا کے انہوں نے 5.8 پر جو ہماری ٹیکس کلیکشن ہے وہ 4,000 ارب تک پہنچا دی، دگنی کر کے، جو ہماری قومی آمدن ہے۔ تو جناب والا، اس کے بعد یہ لوگ آئے اور پھر ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیا۔ تو کیا نواز شریف نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس ملک کو سنوارنے کا؟ اور اگر ٹھیکہ لیا بھی ہوا ہے الحمدللہ، وہ پھر بھی پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے، لیکن کون ضمانت دے گا کہ پھر پاناما جیسی سازشیں، درنو جیسی سازشیں، طیارہ ہائی جیکنگ کیس جو مشرف دور میں بنا تھا، اس جیسی سازشیں پھر نہیں ہوں گی؟ کون ضمانت دے گا؟ کیا نواز شریف نے یہ ساری سختیاں جھیلنی ہے؟ اس قوم کے لیے تو وہ جھیل رہے ہیں، لیکن کس لیے جھیل رہے ہیں؟ کہ انہوں نے پاکستان کو ترقی دی۔ اور ایک چیز راشد میں آپ کو بتاؤں کہ موٹر وے اور ایٹم بم اور جتنے میاں صاحب کے ترقیاتی منصوبے، اس سے سب سے بڑا کارنامہ بھی نواز شریف کا ہے، وہ ہے نواز شریف کا بیانیہ، عوامی بالادستی کا بیانیہ جو نواز شریف نے اس قوم کو دیا ہے، اور جو اجتماعی شعور بیدار کیا ہے۔ خدا کی قسم، یہ بیانیہ جو ہے یہ جمہوریت کے لیے ناقابل شکست ہے۔ یہ جمہوریت پاکستان میں مستقبل کے لیے ناقابل شکست بنا دی ہے میاں محمد نواز شریف نے، جس کو صرف سمجھنے والی ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس بیانیے سے نواز شریف نے مستقبل کے لیے بھی آمریت پہ ایک ضرب لگا دی ہوئی ہے۔ آئندہ کوئی عامر جو ہے وہ اس طرح کی جرت نہیں کر سکے گا کہ منتخب حکومت پہ شب خون مار سکیں۔ عمران خان جیسا مورا اس بیانیے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے انکشاف کروں کہ عمران خان اس طرح کی حکومت جس طرح عمران کی چل رہی ہے، کوئی اور حکومت ہوتی تو پہلی جب ہے نا وہ ماشاء اللہ آ جاتا، لیکن چونکہ اب رکاوٹ صرف ہے وہی میاں صاحب کا بیانیہ کہ عوامی بالادستی، حالانکہ یہ عوامی ووٹ سے نہیں آئے عمران خان، اس کو جانا ہوگا، لیکن ان کو وہ قوتیں اس پہ ابھی ڈائریکٹ شب خون نہیں مار سکتی۔ اس کو یہ انشاءاللہ عوامی طاقت سے رخصت ہوں گے، یا پھر یہ اپنی نااہلی کی بوجھ خود ہی جو ہے نا وہ دب جائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑے عرصے میں یہ حکومت سارے ہونے والی ہے، لیکن اب عمران خان کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئندہ حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ وہ ایسے مسائل چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پھر آئندہ حکومت کے بس سے بھی باہر ہو، کہ آئندہ حکومت بھی ان مسائل کو سنوار نہ سکے۔ آپ ذرا غور کریں راشد، پاکستان کو کس حالت سے کہاں تک پہنچا دیا ہے، اور اس کو سنورنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کیا ہم پاکستانی عوام کو یہ سمجھا پائیں گے کہ عمران خان نے جتنا نقصان دیا ملک کو، یہ آئندہ 30 سال میں پورا نہیں ہو سکتا؟